بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سیام رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے رسول اللہ کی روایت فرمائی ہے کہ رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے اس خطبے میں ماہ سیام کی فضیلت کو بیان کرتے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ شہر مبارک ہے، یعنی شہر سے مراد مہینہ، عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ تو مہینے، ایسا مہینہ آنے والا جو بڑا عظیم ہے، بڑا مبارک ہے، اور ایسا مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ماہ سیام ہمارے لیے اللہ کی ایسی رحمتیں لے کر آتا ہے جیسے برسات ہے، کہ پوری دنیا کے اندر جب بارش برستی ہے، جس علاقے میں بارش برستی ہے، گھر ہو، سڑک ہو، کھیت ہو یا کوئی روڑی ہو، وہ برابر برستی ہے۔ ماہ سیام کا بھی یہی حال ہے، کوئی ایسی بخشش کی بارش ہے، ایسی رحمت کی بارش ہے، ایسی برکت کی بارش ہے جو پوری دنیا پر برابر برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیام فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں، اس کے دنوں میں روزوں کو فرض فرمایا، اور وقیام اللیلۃ تطوعا، اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل فرمایا، یعنی راتوں کا قیام، اس سے مراد نماز تراویح ہے۔ حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں قیام کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو حضور نے فرمایا ان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے نفل کو فرض فرمایا ہے، اور فرمایا من تقرب فی بخصلۃ من الخیر، جو اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہے، یعنی ماہ سیام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب بندے کو کر دیتا۔ فرمایا اس میں جو تقرب چاہے ایک نیکی کے ساتھ، کانا کمن ادا فریضۃ فیما سوا، تو ماہ سیام میں ایک نفلی عبادت کرنا باقی 11 مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔ یعنی ایسا ماہ مبارک ہے کہ جس میں عبادات کا اجر بڑھ جاتا ہے، عبادات کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا ایک نفل ادا کیا تو ایک فرض کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس میں ایک فرض ادا کیا تو گویا باقی 11 مہینوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے، یعنی 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلہ میں ابھارتے ہوئے، فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں صبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک صبر ہے مصیبتوں پر صبر کرنا، اور دوسرا صبر ہے گناہوں پر صبر کرنا، یعنی گناہ سے رکنے پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو ماہ سیام کے اندر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ صبر کا مہینہ، یعنی صبر کی پریکٹس اس میں ہوتی ہے، صبر کی مشق اس مہینے میں ہوتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکنے کا نام صبر ہے، اور لوگ رکتے، پتہ ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب روزے کے ٹوٹنے سے
بچنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے گناہوں سے بھی ہم رک سکتے ہیں. اور فرمایا وَهُوَ شَهْرُ صبر وَصَبْرُ ثواب الجنہ، وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. صبر کا ثواب. فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَات، وہ غم خواری کا مہینہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری کرنا، خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا. وَشَهْرُ یزاد فی رزق المومن، ایسا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. من فطر فی صائمن، جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جس نے روزہ افطار کرایا اس کے گناہوں کی معافی ہے اور ایک غلام کے آزاد کرنے کا اجر بھی اللہ اس کو عطا فرمائے گا. یعنی اتنا اجر ہے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرانا. یعنی وہ جو شہر المواسات فرمایا اس کی عملی صورت یہ بیان فرمائی، وہ شہر المواسات. اور مواسات کی عملی اظہار کیسے ہوگا؟ آپ کسی کو افطار کروائیں، آپ کسی کو کھانا دیں، آپ کسی کو دودھ دیں، آپ کسی کو کچھ اس طرح سے. فرمایا عتق رقبتہ من النار، اس کی گردن آگ سے اللہ آزاد فرما دے گا. وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ يَنْتَقِصَ. فرمایا جس بندے نے روزہ افطار کرایا تو اس کو روزہ دار کے برابر ثواب اللہ عطا فرمائے گا، لیکن روزہ دار کے روزے میں کوئی نقص یا اس میں ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور فرمایا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو اس کی بڑی فضیلت بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم تو اسودہ حالات نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ اور دولت نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، کسی کو پیٹ بھر کر پانی پلائیں، کسی کو پیٹ بھر کر دودھ پلا سکیں. تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا ثواب من فطر صائما علی مسکۃ لبن، یہ اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ پلائے گا، او تمرۃ یا ایک کھجور کھلائے گا، او شربۃ من ماء یہ پانی کا ایک گھونٹ، شربت کا میٹھے پانی کا ایک گھونٹ پلائے گا. ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ، جو پیٹ بھر کر روزہ دار کو کھلائے گا، روزہ دار کی سیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا. لا یظمأ حتی یدخل الجنۃ، وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، وہ مہینہ ہے اولہ رحمت، جس کا اول رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور اس کا درمیان مغفرت ہے، وَآخِرُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے. پھر حضور نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ، جس نے اپنے مملوک پر، اپنے ماتحت پر، اپنے غلام پر، اپنے ملازم پر تخفیف کی کہ اگر 12 گھنٹے کام لیتا ہے تو کہتے بھی رمضان شریف آ گیا آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا، اگر 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو کبھی آپ نے 4 گھنٹے کام کرنا. اس کی ڈیوٹی میں کمی کر دینا، اس کی مشقت میں کمی کر دینا. فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے مشقت میں کمی کی. یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کام زیادہ مشقت والا ہے تو اگر دیہڑی آپ اس کو 500 یا 1000 دیتے ہیں تو آپ اس کو کہ جی 2000 ملے گی، تاکہ اس سے بھی احساس ہو کہ میرے مالک نے میرا اجر بڑھا دیا ہے. اگر آپ اس کا اجر بڑھائیں گے تو قیامت میں اللہ آپ کا بھی اجر بڑھائے گا. اور فرمایا کیا ہوگا؟ من خفف عن مملوکہ فی غفر اللہ لہ وعتقہ من النار. اگر اللہ اپنے مملوک سے، اپنے غلام سے آپ تخفیف کریں گے، ملازم کے ساتھ نرمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد بھی فرمائے گا. تو یہ رمضان المبارک جس کی فضیلت رسول پاک نے 29 شعبان کی شب بیان فرمائی، ان پوری کی پوری حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پوری حدیث پڑھ کے سنائی ہے، ترجمہ کیا ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جناب مسجد کے بغیر عبادات نہیں ہو سکتی یا مسجد میں جانا. اب اگر کرونا وائرس کی وجہ سے اگر ہمیں روکا جائے، مسجد سے اجتماع سے روکا جائے، تو یہ مطلب نہیں کہ ہم گھر میں یہ سارے معاملات نہیں کر سکتے. یہ ساری عبادت گھر میں بھی کی جا سکتی ہے، یہ سارے امور گھر میں بھی ادا کیے جائے. افطاری کے لیے ضروری نہیں ہے سارے لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کرنا. افطاری کے پیکٹ بنا کے
پیکج بنا کے ایک ایک بندے کا وہ آپ 10 گھروں میں بھیج سکتے ہیں، آپ 20 لوگوں کو دے سکتے ہیں، آپ کے دسترخوان پر بیٹھنے کی بجائے کوئی پیکنگ کر کے بہتر طریقے سے آپ لوگوں کے گھروں میں پہنچا سکتے ہیں اور اجر پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں اس سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔